السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج میں آپ لوگوں کو نماز کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے متعلق تھوڑا سا بتاؤں گی۔ پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں، آپ اسے سنیے، آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کتنی ضروری ہے اور اللہ پاک نے نماز کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے۔ ایک گاؤں میں رب دینو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ روزانہ باہر جاتا، محنت مزدوری کرتا اور جو کچھ بھی بچ جاتا وہ رات کو اس سے گھر کا کھانا پینا لے کر آتا، بچے کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی طرح گزر بسر ہو رہا تھا۔ تنگ دستی اتنی تھی کہ کبھی کبھار کام دھندہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے خالی ہاتھ بھی لوٹ پڑنا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچے بیچارے 2 دن کے بھوکے تھے، کچھ ایسا ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا، مزدوری کچھ ایسی ہو ہی نہیں رہی تھی کہ جس کی بنا پر وہ کچھ کماتا، کچھ لاتا اور اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ 2 دن سے بچے بھوکے تھے، بہت پریشان تھی ماں، رات کافی ہونے لگی تھی، تیسرا دن تھا، آج بھوک کی وجہ سے بچے بلک رہے تھے۔ ماں نے بچوں کو بہلایا پھسلایا اور بچوں کو سلا دیا کہ بابا آئیں گے تو کھانا لے آئیں گے، میں تمہیں اٹھاؤں گی اور پھر تم لوگ کھانا کھا لینا۔ بچے ماں کے بہلاوے میں آ کر سو گئے۔ رات گئے جب رب دینو گھر پر آیا تو وہی خالی ہاتھ لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ تم آج بھی کھانا نہیں لائے، بچے بڑے بلک بلک کر رو رہے تھے، میں نے انہیں بڑی ہی مشکل سے سلایا ہے۔ رب دینو نے کہا فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ بچوں کو اٹھاؤ، وضو کرواؤ اور نماز پڑھواؤ۔ کہنے لگی نہیں، میں نہیں اٹھا رہی، کیونکہ اگر جو میں نے اٹھایا تو وہ وہی کھانے پینے کے متعلق مجھ سے پوچھیں گے، اور جیسا کہ تم آج بھی خالی ہاتھ لوٹے ہو، میں بچوں کو کیا کہوں گی، انہیں کیسے سمجھاؤں گی، کیسے سلاؤں گی، کیسے سلاؤں گی میں انہیں، کیا تسلیاں دوں گی؟ وہ بڑے روئیں گے، بڑے بلکیں گے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اپنے بچوں کو یوں تڑپتا ہوا بھوک کی وجہ سے۔ رہنے دو، میں انہیں صبح جب اٹھ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دے کے بہلا لوں گی، ابھی انہیں سونے دو۔ رب دینو کہنے لگا جاؤ بچوں کو اٹھاؤ اور انہیں نماز پڑھواؤ، کیونکہ رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے، وہ رازق ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا، لیکن نماز نہ ادا کرنے پر جہنم سے بچانے کا وعدہ اللہ پاک نے کہیں نہیں کیا۔ تو لہٰذا جاؤ بچوں کو جگاؤ، فجر کی نماز پڑھاؤ، اللہ رازق ہے، اسے رزق دینا ہوگا تو وہ کہیں سے بھی وسیلے پیدا کر دے گا۔ لہٰذا اس کی بیوی گئی، اس نے بچوں کو اٹھایا اور بچوں کو اٹھا کر نماز کے لیے وضو کروایا۔ بچوں نے جیسے ہی نماز ادا کی، رب دینو اور اس کی بیوی نے بھی نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرتے ہی جیسے ہی وہ نماز سے کھڑا ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، رب دینو دروازے پر گیا۔ ایک ہوٹل کا مالک بہت سارا کھانا لے کر اس کے دروازے پر تھیلیوں میں کھڑا تھا۔ وہ اس کا منہ تکنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کھانا میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ رب دینو بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کیوں دینے آئے ہو؟ تو کہنے لگا نہ جانے کیوں میں یہ تمہیں دینے آیا ہوں، اصل میں رات گئے میرے ہوٹل پر ایک بہت بڑی گاڑی رکی تھی اور انہوں نے بہت سارا کھانا آرڈر کیا، مگر کسی بات کی وجہ سے میرا اور اس گاڑی کے ڈرائیور کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے سارا کھانا اٹھائے بنا کھائے بنا ہی یہاں سے میرے ہوٹل سے چلا گیا اور پیسے میرے منہ پہ دے مارے اور مجھے کہا کہ مجھے یہ کھانا نہیں چاہیے۔ اب اتنا سارا کھانا تھا، میں کسے دوں گا؟ تو میں نے لہٰذا سارا کھانا پیک کیا اور کہا کہ میں یہ کھانا اللہ کے اس بندے کے در پہ جا کے دے آؤں گا جہاں پر مجھے لگے گا کہ اس کھانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں پورا راستہ چلتا ہوا آیا ہوں، نہ جانے کیوں میرے قدم تمہارے دروازے پر رک گئے اور ہاتھوں کی دستک تمہارے دروازے پر آئی، لہٰذا اب یہ کھانا تمہارے نصیب کا تھا، رب نے شاید تمہارے لیے ہی میرے ڈھابے پر، میرے ہوٹل پہ اس کھانے کو بنوایا تھا۔ اس لیے وہ سارا کھانا اس کے حوالے کیا اور چل دیا۔ رب دینو سارا کھانا اندر لے کر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا میں نہ کہتا تھا رزق کا رازق تو اللہ ہے، اس نے بندوبست کرنا تھا، وہ کہیں سے بھی کر دے گا۔ نماز نہ پڑھنے پر جہنم میں بچانے سے وعدہ اللہ نے کہیں نہیں کیا، لہٰذا یہ لو جو رازق ہے اس نے رزق بھیجا ہے، ہم بندے ہیں، ہمارا کام اس کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ بچوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر کر، اور کھانا اتنا زیادہ تھا کہ اگلے دن بھی وہ کھانے سے ان کا گزارا ممکن ہو گیا تھا۔ تو دیکھا آپ نے، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نماز بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ پاک کارساز ہے، بہت بڑا ہے، اللہ پاک وسیلے پیدا کرنے والا ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک تعالیٰ نے کہاں پر، کس جگہ پر، کس موڑ پر کیا کیا وسیلے اور کیا کیا ذرائع بنائے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اکثر ہی لوگوں کو دیکھا ہے رزق کے چکروں میں، کام کے چکروں میں، ڈیوٹی کے چکروں میں، نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، وہ نماز کے ٹائم کو قضا ہونے دیتے ہیں لیکن اپنا کام مکمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ رازق تو وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے،
परवरदिगार है, वो कादिर मुतलक है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से रिज़्क़ के वसाइल पैदा कर ही देगा। लेकिन नमाज़ छोड़ देने पर जहन्नुम से बचाने का अल्लाह ताला ने कहीं वादा नहीं किया। कब्र में नमाज की वजह से जो हम पे हौलनाक सज़ाएँ और अज़ाब मुसल्लत किए जाएंगे, उससे बचाने का अल्लाह पाक ने कहीं वादा नहीं किया। अल्लाह पाक ने कहीं नहीं कहा कि तुम नमाज़ छोड़ दो इस काम के लिए, उस काम के लिए, उस काम के लिए, मैं तुम्हें बचा लूँगा क्योंकि काम ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने कहा राज़िक मैं हूँ, मैं रिज़्क़ दूँगा। अल्लाह पाक ने कहा तुम्हारे लिए मसले हल करने के लिए ज़रिया मैं हूँ, मैं खुद हल करूँगा। तुम सिर्फ़ वो काम करो जैसे तुम्हें दुनिया में, जिस काम के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में अपनी इबादत करने के लिए भेजा है, ना कि दुनिया समेटने के लिए भेजा है। अगर हम अल्लाह पाक के लिए दीन को समेटेंगे तो वो दुनिया को छोटा करके हमारे हाथों में, हमारे पैरों में खुद ब खुद ला के दे देगा। हम लोग दुनिया समेटने के चक्कर में दीन को ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा ख्याल रखें, चाहे नेक अमलों की हमसे दरमार हो ना हो, हम नेक अमल की कसरत कर सके ना कर सके, लेकिन खुदा अपनी नमाज़ों को किसी भी सूरत में कज़ा होने से बचाए। नमाज की अदायगी बहुत लाजमी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई होगी। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। नमाज की पाबंदी करें, अपने आप को और अपने अमलों को नमाज से लेकर अल्लाह ताला तक मुलाकात तलक इतना बेहतर कर लें कि बरोज़ क़यामत जब हम अल्लाह ताला के आगे पेश किए जाएं तो कम से कम हमें दिल को इतना ही इत्मीनान तो हो कि हम अल्लाह के आगे सुरखरू होकर ही आगे निकलेंगे। नमाज दीन का सुकून, दिल का सुकून, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज से हर काम आसान हो जाता है। ये बात ना सिर्फ़ कहने की है बल्कि मुशाहिदे में आई गई है। आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह पाक आपके लिए ज़रिए वसीले खुद पैदा कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे खुसूसी याद रखिएगा और नमाज की पाबंदी लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।